خطبہ جمعۃ المبارک لائٹ ایندے والی یہ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے عظمت اولیاء اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا قریب قریب ہو جائیں بھائی، مل کے بیٹھ جائیں، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں، یہ بڑا سنت طریقہ ہے، اس کو زندہ کریں ماشاءاللہ۔ ابھی 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور ذرا بات بھی غور سے سمجھیں کہ کیا بیان کرنے لگا ہوں۔ عظمت اولیاء اللہ تو آپ نے بہت سنی ہوگی، اس میں سے ایک نیا مضمون جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے۔ کیونکہ ولی اللہ کا معنی اللہ کا دوست، تو دوستی لگانے کے 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ رل کے بیٹھا ہوئے تو کوئی آواز نکل دی، جدو بندے بیٹھے ہی وکھرے ہونا اگر آوازاں بھی انجی نکل دیا نے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اسے بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ یعنی ولایت کے 2 طریقے ہو گئے اگر آپ کی توجہ پوری ہے۔ نمبر 1، اللہ کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ والا بننے والا ہوں۔ اور دوسرا، جو رب کی طرف آتا ہے اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پر پہلے یاد رکھے کہ جن کو اللہ کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہے وہ سارے نہیں ہوتے، کچھ خاص ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا یہ نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے قانون کیا ہے کہ آؤ میری طرف میں قبول فرما لوں گا۔ تو یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب سمجھے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، بولو جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی کچھ شانیں ہیں۔ پہلی شان کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا یار ہونا، اللہ کا دوست ہونا۔ اب توجہ کرنا، دوستی تو اکثر برابری والوں میں ہوتی ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی ہے؟ بھائی سارے بولو نا سر، نہ لاؤ۔ اللہ کے برابر کوئی ہے؟ تو یہاں دوستی کا کیا معنی؟ اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کی محبت حاصل کر لینا۔ الا ان اولیاء اللہ، ولی وہ ہوتے ہیں جن پر رب راضی ہو جائے، ولی وہ ہوتے ہیں جو رب کی محبت حاصل کر لے، ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ برابر نہیں ہوتے، اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہوتے، اللہ کی خدائی میں حصے دار نہیں ہوتے۔ پیارے بھائی ادھر تشریف لے آؤ بیٹا، یہ جگہ پڑی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ اور قریب، ہم تو یہاں بٹھا رہے ہیں، یہ خالی جگہ پر ہونی کوئی نہیں اللہ دے فضل نال۔ اچھا جی، اب توجہ سے بات سمجھے۔ اللہ کے اولیاء میں پہلا درجہ انبیاء کا، اللہ کے محبوبوں میں پہلا درجہ۔ اب بعض لوگ کہہ چھڑ دینے نبی ہے ولی نہیں۔ بھائی ہر ولی نبی نہیں ہوتا، پر ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ لہذا یہ مت کہا کرو کہ یہ نبی تو ہے ولی اللہ نہیں۔ نبی سب سے بڑا اللہ کا دوست ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کا یار ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ پہلا درجہ انبیاء، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اولئک الذین انعم اللہ
علیہم من النبیین پہلا درجہ نبیوں کا، والصدیقین دوسرا درجہ صدیقوں کا، والشہداء تیسرا درجہ شہیدوں کا، والصالحین اور چوتھا درجہ اللہ کے اولیاء کا۔ یعنی اولیاء کا مطلب نیک لوگ، صالحین۔ اب دیکھیے والصالحین، اللہ کہتا ہے جو صالحین ہیں ان پر میں نے انعام کر دیا۔ میں آپ گلاس میں ڈال کے دے کیا ڈاکٹر صاحب نے کچھ ہویا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کو خیر کرے تھے۔ ساری تقریر ہے نا میری یہ جی لا چھڑنی ہے تو میں رہ جانا بھی بیان کی کرنا ہے۔ عرض کر رہا تھا صالحین، آپ کی توجہ تھوڑی بھی میرے وال کوئی نہیں ہے۔ چلو میں پھر کھا پی لینا، تسی اپنا کام کیتے آؤ۔ اللہ اپنے محبوبوں کی لسٹ دے رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلے نبی پھر صدیق۔ کیا نبی سچا نہیں ہوتا؟ اچھی بولو نا یار، اب جو نہیں بولے گا وہ تو کفر کا فتویٰ لگا بیٹھو گے نا بھائی، بولنا پڑے گا۔ نبی سچا ہے یا نہیں ہے؟ سچا ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے نبیین والصدیقین والشہداء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، 150 نبی شہید ہوئے ہیں۔ والصالحین، کیا شہید نیک نہیں؟ وہ بولو تو صحیح بھائی، کیا صدیق نیک نہیں؟ نبی نیک نہیں؟ سارے ہی نیک ہیں، پر اللہ کیٹاگریز بیان کر رہا ہے کہ اولیاء میں صالحین میں پہلا نمبر نبیوں کا ہے، پھر صدیقوں کا ہے، پھر شہیدوں کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے۔ اب میں دوسری تقسیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انبیاء وہ جماعت ہے جن کو اللہ چن کر اپنا نبی بناتا ہے۔ پھر جملہ بول رہا ہوں، سن لیجئے غور سے، عقیدہ ہے، ایمان کی جان ہے یہ۔ اللہ نبی بناتا ہے، نبی بنتا نہیں۔ سنتے پہ ہو بھائی؟ اللہ نبی بناتا ہے، نبی خود نبی۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا، میرا، سب مسلمانوں کا، اس کو حفظ کر لیں بھائی۔ کوئی خاندان سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اچھا بولو سارے ذرا، کھچ کے گج کے بولو، آج کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی اپنی عبادت سے نبی بن سکتا، بولتے جائیے۔ کوئی ذہانت سے نبی بن سکتا، کوئی کسی علم سے، عمل سے، اپنے کسی نیکی، کسی تقوی سے، بولو خود نبی بن سکتا۔ نبی وہ بنتا ہے جس کو اللہ چن کر خود تاج نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جتنے نبی آئے نا جی، حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر علیہ السلام تک، یہ کوئی بھی اپنی مرضی سے پیغمبر اور رسول نہیں بنا۔ جو بھی بنا ہے تاج نبوت اللہ نے سر پر سجایا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے نبی آخر الزمان پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ آپ بولیں گے اب کوئی نبی بن کر آ سکتا؟ تھوڑا اونچا بولو تاکہ عقیدے دی کھل کے وضاحت ہو جائے۔ اب کوئی نبی بن سکتا؟ اب کوئی رسول بن کے آ سکتا؟ اب جو کہے میں نبی ہوں وہ کافر، بولو۔ یہ گلی گلی میں آپ نے بیان کرنا ہے جی۔ جو کہے میں رسول ہوں، اب کہے میں نبی ہوں، نبی کے درجے پر ہوں، وہ کافر۔ اگلی بات بھی کہتا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے ذاتی، کوئی ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے۔ جو نبی کو اپنا جیسا کہے وہ بھی کافر ہے۔ آپ نہیں بولے، میں ہی بول رہا ہوں۔ جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ، اور جو اپنے آپ کو نبی جیسا کہے وہ کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی آمنہ کے لال پیارے پیغمبر اسلام کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلی بات پہ بھی زور دیجئے۔ ایک بندہ معاذ اللہ کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا، میں نہیں کر رہا۔ میں پہلے مسئلہ دیکھتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، اگرچہ بات وہ مجھے بھی آتی ہوتی ہے،
پر پہلے میں کوئی دلیل پیچھے نکال لیتا ہوں کہ میں کو پوچھے کتوں انہوں دساں گے ایتھوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے یہ تو کافر ہے، اس کے تو کافر ہونے میں شک نہیں ہے. توجہ بڑی رکھیے گا، یہ قیمتی مسئلے ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے. وضاحت سن لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی. جمعوں میں یہ مسئلے بیان نہیں ہوتے، جمعوں میں قصے کہانیاں ہی بیان ہوتی ہیں. تو عرض کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، معاذ اللہ میں رسول ہوں، یہ تو کافر ہے، اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب یہ گورکھ دھندا چلا رکھا ہے، جو بکواس کرتا، دیکھو نا، جو بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کو کہتے ہیں پاگل ہے. اس کا جی ذہنی توازن ٹھیک نہیں. بھائی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو کہے نا میں وزیر اعظم ہوں، ادھر تو نہیں کہندا. آپ نہیں سمجھے میرا خیال. بھائی کہے نا میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، لگ پتا آکھے میں مسٹر محمد علی جناح ہاں 3 سال اندر، آکھے میں علامہ اقبال ہاں اندر. وہ صرف نبوت کا دعویٰ کرنے لگیا دماغ خراب ہو جاتا ہے. نہیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں ایک ایسے بے غیرت کو سر عام پھانسی دے دو یا گردن قلم کرا دو، باقیوں کے دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں جی تھوڑا بھی کوئی اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ باقی سارے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ ابھی کبھی کو 2 ٹکے کی عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی مجھے اللہ نے نبی بنا دی ہے، تو انہوں پوچھا لڑائی کوئی نہیں ہے اس ملک سے، کھلی چھٹی ہے. پھر وہی راستہ رہ جاتا ہے ملک ممتاز قادری والا. پھر تم کہتے ہو کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو تمہارا قانون خود ہی حرکت میں آئے نا. پکڑو ایسوں کو پھانسی چڑھاؤ اور 8 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. لمبا بھی کیس کرنے کی ضرورت ہے، بات تو مکمل ہے. من بدل دینہ فاقتلوا، جو دین سے پھر گیا اس کو قتل کرو، یہ میرے نبی کا اعلان ہے. خیر، امام اعظم نے یہاں ایک باریک مسئلہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے میں نبی ہوں تو کافر تو ہو گیا. ایک دوسرا آ گیا، وہ آگے کہتا ہے کہ تیرے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ بولو نا، یہ عقیدہ ہے. چپ رہے ہیں تو گل نہیں بننی. بھائی ایک بدبخت کہہ رہا ہے میں نبی ہوں اور دوسرا آ کے اس سے پوچھ رہا ہے تیرے پاس تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ کون ہے؟ ہاں، یہ بھی کافر ہے. بولو، یہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اس نے دلیل کیوں مانگی کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی کوئی اور دلیل لے کے نبی بن سکتا ہے؟ تو جو ایسی سوچ رکھے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. لہذا عقیدہ وہی ہے، نبی کوئی بن کے آ سکتا. اب آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے، بولو نا، حضرت عیسیٰ یہ مرزائی دلیل دیتے ہیں. کسے مرزائی نال تہاڈا پی گیا نا واہ تے تسی پھر مینوں بڑیاں دعاواں دیو گے. بھائی شاہ اور نے ہتھیار سانو پہلے ہی دے دیتے سن. اب مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نبی نہیں آئیں گے. تو اب آپ ایمانداری سے تھوڑا سا بول کے تکلیف فرما کے بتائیے گا وہ نبی بن کے آئیں گے یا نبی پہلے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول بن کر آ سکتا. مرزائیوں سے کہو پاگلوں کی جماعت، وہ تو پہلے ہی نبی ہے، وہ تو پہلے ہی رسول ہے، اور جب آئیں گے تو اپنا سکہ نہیں چلائیں گے، حضور کا کلمہ پڑھ کے دکھائیں گے. نماز حضور والی پڑھیں گے، کلمہ حضور کا پڑھیں گے، اور جو ان کا نکاح ہوگا وہ سرکار کی سنت کے مطابق ہوگا. اور ان کی جگہ حضور کے روزے میں خالی پڑی ہوئی ہے. جب ہم نے مرزے کی اس طرف پکڑ کی تو مرزا کہنے لگا پھر میں عیسیٰ ہوں. پہلے کہا میں نبی ہوں، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں. ویسے تو دعوے مرزے دے انے نے نا کہ میری ایک مرزائی نال بحث ہو گئی. میں کہا تو مرزے نو نبی چھڑ، بندے دا پتر ہی ثابت کر دے، جو منگے گا دیاں گا. کہندا بندے دا پتر نہیں. میں کہا بڑا الو دا پٹھا ہے وہ دے، اگلیاں جڑیاں کڑیاں میں پھر تانوں ہن دس نہیں سکدا. کہندا کیوں؟ میں کہا وہ کہندا میں اللہ واں معاذ اللہ. کہو نا یار استغفر اللہ. اور کدے وہ کہندا میں اللہ دی بیوی ہاں.
پھر وہ کہندا معاذ اللہ میرے نال اللہ نے ہم بستری کی تھی. اچھی آنکھو یار استغفر اللہ، یہ کوئی چھوٹا کفر ہے؟ کہو معاذ اللہ. پھر وہ کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا، میں اپنے آپ سے خود ہی پیدا ہو گیا. کبھی کہتا ہے میں فاطمہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں حسن و حسین ہوں، کبھی کہتا ہے میں علی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. لعنت مرزے کے جینے پر، مرنے پر، اور مرزے کو مسلمان ماننے والوں پر بھی اربوں کھربوں کروڑوں لعنتیں ہوں. اچھا اب مرزا تو دعویٰ کر بیٹھا، بہت سارے کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں. میں نے ایک مرزائی سے کہا، میں نے کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اللہ سانپوں کا زہر ختم کر دے گا. حضرت عیسیٰ کی آمد کی برکت سے سانپوں کا زہر ختم کر دے گا، اور بچے سانپوں سے ایسے کھیلیں گے جیسے رسیوں سے کھیلتے ہیں. کیونکہ ہن سپ دا ڈر نہیں، ڈنگ دا ڈر ہے. کن دا ڈر ہے؟ ڈنگ دا ڈر ہے، سپ دا کوئی مسئلہ. اور جب وہ زہر ختم ہو جائے گا تو بچے اس کو رسیوں کی طرح کھیلیں گے، جس طرح پتنگوں وغیرہ سے کھیلتے ہیں، پتنگوں سے، چیوٹیوں سے کھیلتے ہیں. تواڈے ادھر کوئی نہیں، وہ گویا ساڈے پنڈاں 'چ پٹو نا تو تھلوں ایک وہ نکلدے ہوندے نے ایڈے ایڈے، وہ پتہ نہیں کی کہندے ہو تسی، انہاں نال بچے کھیلدے نے کیونکہ ڈر کوئی نہیں. تے ڈیمو نال کوئی کھیڈدا، وٹھوئے نال کوئی کھیڈدا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اللہ سانپوں کا زہر ختم کر دے گا. میں نے کہا اگر تمہارا مرزا عیسیٰ ہے تو سانپوں کا زہر تو ختم ہو گیا ہوگا، مہربانی کرو سارے مرزائی ایک ایک سب دے سر تے ہاتھ رکھ دے جاؤ، کم ختم. اگر تسی بچ گئے تو اسی حل تلاش کریں گے، مر گئے تو ساری جان چھٹی. کیونکہ تواڈے جیسے گھٹیا لوگ دھرتی تے رہن دے قابل، کلمہ تم ہمارے والا پڑھتے ہو، قرآن یہی پڑھتے ہو بدبختو، اور مرزے نو نبی مان لیا. خیر اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھے جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. بولو جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. مرزا ایک بدترین ٹھرکی آدمی تھا، عورتوں کا بڑا ٹھرکی تھا، بڑے قصے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں خود لکھے ہیں، ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا ہی غلیظ انسان تھا. اب مرزے تو ہوئے کافر، مرزے سے مراد مرزائی. بولو بھائی مرزائی ہوئے کیونکہ انہوں نے مرزے کو نبی مانا. تو جو مرزے کو نبی مانتا گیا بولیے وہ کافر ہے. کافر بھی مرتد جو واجب القتل ہے. تو یہ سارے مرزائی واجب القتل ہے، پر یہاں پاکستان میں کوئی اسلامی حکومت آئے تو کام بنے نا. حکومت تو ایسا کرتی نہیں. مرزائیوں کا ایک گروہ ہے لاہوری، ایک ہے احمدی. احمدیوں کو تو آپ نے کافر کہہ دیا کہ انہوں نے مرزے کو نبی مانا ہے، وہ کافر. ایک گروہ ہے لاہوری، وہ مرزے کو نبی مانتا، بولو بھائی نبی مانتا، تو وہ کیا ہے؟ ہون نہیں بول دے ہو اینج مولوی اینج چپ کراندہ تمہیں پھنس کے چپ کیتے جے نا بھائی، وہ بھی کافر. بولو لاہوری بھی. احمدی کیوں کافر؟ انہوں نے مرزے کو نبی مانا. اگر آپ کو یہ فرق پتا ہوتا تو ابھی آپ گج کر بولتے نا. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی نہیں پتا. آج میں نے سنانی تو شان اولیاء تھی، پر تمہید میں ہی بات رہ گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی احمدی اس لیے کافر کہ انہوں نے مرزے کو نبی مانا، لاہوری بھی کافر. اب آپ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب آپ لاہوریوں کو کافر کیوں کہتے ہو کہ وہ مرزے کو نبی تو مانتے نہیں، تو یہ کیوں کافر ہوئے؟ حضرات یہ ہے دوسرا اصول جس سے آپ ناواقف ہیں، اس لیے آپ کو مولوی کبھی کبھی اچھے نہیں لگتے کہ یہ کیا بات کر دی. لاہوریوں نے مرزے کو نبی تو نہیں مانا، پر کہا مرزا ولی اللہ ہے، مرزا بڑا اچھا آدمی ہے، مرزا بڑا کامل مسلمان ہے. تو جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی سارے آدھے بولن دا ٹائم ہے. اور آکھو کہ مولوی صاحب نہ بلایا کرو، نہ بلاوا تو تہاڈا اپنا ایمان خطرے 'چ ہے.
بولو گے تو ایمان بچے گا۔ تو جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی لاہوری اس لیے کافر ہے کہ مرزے کو کافر کیوں نہ مانا۔ یہاں تک تو عوام جانتی ہے کہ جی کافر کو کافر کہو، مسلمان کو کافر نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تم ہم سے کہتے ہو کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو تو ہماری بھی سنو، کسی کافر کو مسلمان بھی نہ کہو۔ اگر شراب کو آب زمزم کہنا حرام ہے تو بولو آب زمزم کو شراب کہنا بھی حلال ہے۔ اگر کسی خنزیر کو بکرا نہیں کہہ سکتے تو پھر کسی بکرے کو خنزیر بھی کہہ سکتے۔ تو یہ اسلام کے دو اصول میں نے بیان کر دیے، ایک شخص کافر ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو اس کو کافر نہیں مانتا۔ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی مرزائی کافر ہے۔ جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے بولو وہ بھی کافر ہے۔ پر تم کہتے ہو نہیں جی محلے داری ہے، یہ تو مومنین ہیں، اب ان کو کافر کیسے کہے؟ مولوی صاحب حالات خراب ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اس نے سیدنا صدیق اکبر کو کفر کا فتویٰ دیا، صحابہ کو مومن نہیں مانا، تو بولو یہ خود بھی مومن ہے۔ اب دوسرے اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں، ایمان بچانا چاہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہیں، وگرنہ جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو مولوی آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کافر مانو تاکہ تم خود مسلمان رہ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب تسی تو سارے نو کافر بنا رہے ہو۔ تو ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر وہ خود بنتا ہے، ہم کفر بتاتے ہیں۔ بولو ہم کفر۔ مثال کے طور پہ میں پہلی بار جب خون دینے گیا، آج سے 9-10 سال کی بات ہے، اس سے پہلے کئی بار دیا، یہ 10-12 سال پہلے میں جب خون دینے گیا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا خون لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو شوگر ہے۔ تو یہ خبر چونکہ پہلی بار سنی تھی اور بالکل مطلب ہے جوان تھا، آج سے 13-14 سال نکال لو، اب میں 43 سال کا ہوں، تو میں نے کہا مجھے ہو گیا ہے، کیا لگا ہو گیا؟ تو کی خیال ہے میں ڈاکٹر تے پرچہ کراواں گے انہیں میں شوگر کر چھڑے ہے؟ تو ڈاکٹر نے شوگر لگایا ہے یا بتایا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ چیک کرو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے، تو اس نے لگایا یا بتایا؟ بھائی بلڈ پریشر خود لگا ہے، ڈاکٹر نے بتایا، شوگر خود لگا ہے، ڈاکٹر نے بتایا، یہ کافر خود بنتے ہیں، مولوی نے بتایا، کسی کو کافر بنایا نہیں۔ ہم نے تھوڑا ہی کہا تھا اسے ایران کے بدماش سے کہ صحابہ پہ بھونکو، جب وہ آیا اور اس نے کہا سارے نبی ناکام ہو گئے، میں اکیلا کامیاب ہوں، اور اس نے کہا حتیٰ کہ محمد بھی ناکام ہوئے میں کامیاب ہوں، یہ بات کر رہا ہوں میں خمینی بدماش کی۔ جب اس نے یہ کہا تو ہم نے کافر بتایا بنایا؟ ہم نے کہا جو نبیوں کو ناکام کہے وہ بولو مسلمان ہو سکتا؟ اب تم کہتے ہو جی مولوی نے کافر بنا دیا، ہم نے کب بنایا ہے؟ ہم نے مرزے سے کہا تھا بدماشی کرو، اس نے خود ختم نبوت کا انکار کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ہم نے کہا یہ کافر۔ ہم نے کب پرویزیوں سے کہا تھا کہ انکار حدیث کرو، انہوں نے کر دیا، ہم نے کہا کافر۔ آج ہم چیخ رہے ہیں کہ جہلم کے مرزے کو لگام ڈالو، پٹا ڈالو اس کتے کو جو صحابہ پہ بھونکتا ہے، جو نبی کی ازواج پہ بھونکتا ہے، جو اولیاء اللہ کو گالیاں بک رہا ہے، جہلم کی دھرتی پر بیٹھ کے حکومت اس کو پٹا نہیں ڈال رہی۔ 292 سی کا پرچہ ہو چکا ہے مگر گرفتار نہیں کر رہی حکومت۔ کل کو کوئی اس کتے کو مارے گا تو پھر تم ہمیں گرفتار کرو گے کہ تم نے فتویٰ دیا ہے۔ ہم نے اس کو گستاخ بنایا نہیں، وہ خود بنا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کون ہوتا ہے لاہور میں بیٹھ کر جاوید گاندھی بھونکنے والا کہ تراویحوں کی کوئی ضرورت نہیں، امام کی کوئی ضرورت نہیں، جماعت کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے اس کو پکڑا ہی نہیں۔ آج تمہارے وزارت عظمیٰ پہ کوئی دعویٰ کرے گرفتار کرو گے، کوئی اسلام پہ بھونکے تم گرفتار نہیں کرتے، کل کو کوئی اس کی گریبان پہ پہنچا تو تم ہمیں پوچھو گے کہ تم نے فتوے کیوں دیے۔ یاد رکھو تم کسی کو پکڑے نہ پکڑو، ہم فتوے دیتے رہیں گے، کیونکہ فتویٰ رب کے قرآن کا نام ہے، سرکار کی زبان کا نام ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی کے باپ سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ جو مسئلہ ہے ہم بتائیں گے،
یہ تمہاری گردن پہ گناہ ہے۔ شیخ سادی کسی علاقے وچ گئے، کتے آ گئے 5-6 تے وٹا انہوں نے پھڑیا مارنا واسطے تے وٹا بنیا ایسی تے کتے کھلے تے شیخ سادی نے تے سخت لفظ کیا، میں وہ نہیں کہندا، انہوں نے کیا عجیب لوگ نے تو یہ عجیب لوگ میں ترجمہ کر رہا ہوں نہ اور گل کی سی، وہ بڑی سخت ہے۔ فرمایا عجیب لوگ ہیں، کتے کھول کے رکھے ہیں، بٹے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو تم نے یہ کتے کھلے چھوڑے ہیں، ان کو پکڑو تاکہ کسی کو کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ جب سے 92 سی نہیں، میں غلط کہہ گیا، جب سے یہ 295 کا قانون بنا ہے، بولو کسی گستاخ کو پھانسی، بھائی بولو تو صحیح سرا، کسی ایک نومینیٹ مجرم کو بھی پھانسی کی سزا، اس لیے لوگ خود ہی پھر کام تمام کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تو مارنا نہیں۔ پشاور میں ایک بدبخت قتل ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کر 8 سال تک کیس چل رہا ہے اور مجسٹریٹ صاحب کوئی فیصلہ، منڈا اٹھا انہیں 2 منٹا جی کام مکا چھڑے، انہیں کہا ہے جی فیصلے کر ہی دینے۔ تو بھائیوں، پاکستان میں ہمیں سب سے قیمتی چیز عظمت مصطفیٰ ہے، عظمت صحابہ ہے، عظمت اہل بیت ہے، عظمت اولیاء ہے۔ پاکستان کی اسمبلی میں 75 سال میں پہلی مرتبہ ایک بل پاس ہوا ہے، بل کا نام ہے ناموس صحابہ و اہل بیت۔ بولو جی کیا نام ہے؟ ایسی خبریں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ناموس صحابہ۔ اب آپ بتائیں بھی مسٹر محمد علی جناح کی توہین کرو تو 7 سال سزا ہے، اور صحابی کی توہین کرو تو 3 سال، نہیں سمجھ رہے ہو؟ کروڑوں مسٹر محمد علی جناح ہو، صدیق کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پر اس کی سزا پر 7 سال، صحابی رسول اہل بیت پیغمبر کی سزا 3 سال گستاخی۔ تو بل پاس ہوا، اس کو 3 سال سے عمر قید پر کر دیا گیا ہے، اور یہ پچھلی حکومت نے پاس کیا ہے، اور سزا پھانسی کی سزا۔ بولو کتنی سزائیں ہیں؟ ایک عمر قید جو 15-16 سال بنتی ہے، اور دوسری پھانسی کہ جو اہل بیت پیغمبر کی توہین کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، اس کو پھانسی دی جائے۔ ابھی یہ سینٹ سے منظور نہیں ہوا، اسمبلی سے پاس ہوا ہے، یہ بل سینٹ میں جائے گا، وہاں سے منظور ہوگا تو پھر قانون کا حصہ ہوگا، امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو، نفاذ ہو یا نہ ہو۔ یہ دو ابھی صرف اسمبلی سے پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی سے، تو جناب انہوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے، پنجاب پارٹی نے، ہر جگہ مجلسیں، ان بچوں کو خاموش کرائیں، ہر جگہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ وہ کراچی کا ایک بے ایمان جواد نقوی جو کہتا تھا میں ساری امت کو اتحاد کر کے ساتھ چلانا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے بل سے نکل پڑا، اس نے کہا جی یہ بل واپس لو، حالانکہ اس بل میں مولا علی کی توہین کی سزا بھی وہی ہے، سیدہ فاطمہ کی کوئی توہین کرے بولو سزا وہی ہے، امام حسن و حسین کی توہین کرے پھر بھی سزا۔ پر انہوں نے روڈ بلاک کر دیے، انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، آگے نہیں ہونا چاہیے، کیوں پاس ہوا؟ میں نے کہا شکر کرو پاس ہوا، نہیں تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پھر لڑکے کرتے ہیں۔ قانون کا شکر ادا کرو کہ پاس ہو گیا، اور دعا کرو کہ اللہ سینٹ والوں کو بھی عقل عطا فرمائے، پر انہوں نے اپنے رولے مکن تے کوئی ساڈا رولا پاس ہوئے گا نا۔ عرض کر رہا تھا جی، یہ ہے عظمت پیغمبر کہ نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ آپ ذرا بولے نا، نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ اور نبی بھی کسی عام امتی جیسا؟ یہ بھی ایک کفر کی شک ہے۔ تسی کہتے ہو مولوی صاحب لڑا چھڑیا جے، کیویں اتحاد کریو؟ کہندا نبی چودھری ورگا ہے، کہو استغفر اللہ۔ کدے وہ کہندا نبی ڈاکیے ورگا ہے، کدی وڈا بھائی کہہ چھڑدا ہے، یہ سب کفر ہے۔ آمنہ کے لال جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ
ترقت عینی، اور اگلی بات وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ کیسے اتنا حسین دیکھ سکتی ہے، اتنا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر ابد الآباد تک ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی ہو سکتا؟ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہے بھائی، حضور کے بعد صحابہ سب سے اعلیٰ۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھیے، نبیوں میں جیسے ہمارے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ، تو ہر نبی کے صحابہ میں سے حضور کے صحابہ سب سے اعلیٰ۔ کیوں سب سے اعلیٰ؟ اس پر میں آپ کہیں تو 18 جمعے پڑھا سکتا ہوں کہ سارا قرآن صحابہ کی شان میں ہے۔ کیوں صحابہ سب سے اعلیٰ؟ حدیث میں آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے جتنی مخلوق بنانی تھی قیامت تک سب کے دلوں میں دیکھا، سب کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ میں نے آپ کے صحابہ کو عطا فرمائے ہیں۔ جو سب سے اعلیٰ دل تھے نا وہ آپ کے صحابہ کو دیے ہیں، تو صحابہ ہیں اعلیٰ دل والے۔ ایک بات قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ صحابہ، قرآن پکڑائیے گا، اب بات آج ادھر ہی کر لیتے ہیں، شان اولیاء پھر اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے کون انشاءاللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بعض صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، بولو، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے بعد ایمان لائے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، کچھ وہ ہیں جو جہاد کے بعد مسلمان ہوئے۔ ہاں جی، میرے اللہ نے فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ تو یہی تو اب ہم کہتے ہیں صحابہ، تو آگے سے وہ بے ایمان کہتا ہے کیڑے صحابی، کیڑے صحابی؟ فتح مکہ تو پہلے والے، بعد والے، جہاد والے بعد والے، خرچ والے بعد والے۔ عام مسلمان کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، خاص کر یہ جو سکول کالج کے لڑکے ہیں ان کو تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا، یہ بھی وہاں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کون سے صحابی، کس صحابی کی بات کر رہے ہو؟ صحابیوں میں کیٹاگریز ہیں، صحابیوں میں رتبے ہیں، صحابیوں میں مقامات ہیں۔ ان سے کہہ دو یہ سورۃ الحدید میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ خود صحابہ کی شان میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق، تم میں سے سب برابر نہیں ہیں، تم میں سے برابر نہیں ہے من انفق، جنہوں نے مال خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، ان اللہ فرما رہا ہے ان کے درجے سب سے اونچے، یہ لفظ بولے، ان کے درجے سب سے حضرات محترم توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال بھی خرچ کیا، وقاتل، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بڑے اونچے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے درجے بلند ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، وقاتل،
قاتلو، انہوں نے بعد میں جہاد کیا ہے، تو درجے میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے وہ اعلیٰ۔ تو اب میں کہتا ہوں کچھ پہلے ایمان لائے، کچھ بعد میں لائے، کئیوں نے پہلے مال خرچ کیا، کئیوں نے بعد کیا، بعض صحابہ نے پہلے جہاد کیا، بعض نے بعد میں کیا، پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان بھی آئیں گے جو مومنوں سے کہیں گے کس صحابی کی بات کرتے ہو، تو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ کہتا ہے خبردار یہ میرے ہاں درجے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں کے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے نبی کے ہر صحابی پر جنت کی مہر لگا دی ہے۔ تو گج کے بولو بھائی، میرا دل بھی تو ٹھنڈا کرو نا، عظمت صحابہ، پورا زور لاؤ، چھاتی والا ٹل لا کے، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، یا اللہ جڑا اچھا بولے صحابہ دا دیدار ہوئے، ہر صحابی نبی، یہ ہے صحابہ۔ قرآن سے کہنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے، ساری امت سے جنت کا ارادہ ہے، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا قانون سمجھو، پہلے میں نے ایک قانون سمجھا دیا کہ نبی اب آ سکتا، بولنا پڑے گا بھائی، رسول کوئی آ سکتا تو صحابی آ سکتا ہے۔ ایک بابے نے کتے فوٹو ویکھ لئیو مسجد نبی سے، انہوں بڑائی پھر دینے جی بابا صحابیاں ورگا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے اس میں پوسٹ بھیجی ہے کہ بھائی بابا نیک ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، صحابی تو صحابی ہے، کوئی بابا صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی تو غیر سے پاک بھی نہیں ہو سکتے، اب ایسے کرنی بھی صحابی نہیں ہوئے، صحابی ایک مقام ہے۔ اب آپ کو کیسے سمجھاؤں، آسان کرتا ہوں، نبی کوئی نہیں آ سکتا آپ نے مان لیا، رسول کوئی نہیں آ سکتا، تو نبی تو وہ ہے نا جو صحابی تو وہ ہے نا جو نبی کی زیارت کرے۔ مرزا کہتا ہے تم کہتے ہو نبی کی زیارت کرے، بعد میں کتنے مرتد ہو گیا؟ میں نے کہا بے وقوف پوری بات سمجھ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بے نمازیاں یہ موجہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو۔ ہمارے تو فقہاء نے لکھا ہے نیند اتنی غالب ہو کہ سجدے رکوع کا پتہ نہیں، تو پہلے آرام کر لو پھر نماز پڑھ لینا۔ لا صلاۃ الا بحضر الطعام، کڑاکے کی بھوک لگی ہوئی ہے اور روٹی آ گئی تو پہلے روٹی کھاؤ نماز پھر پڑھ لینا، یہ تو مسئلے ہیں شریعت کے۔ صحابی وہ ہے جناب جو حضور کی موجودگی میں کلمہ پڑھے، حضور کی محفل میں، اب جو حضور کی محفل میں پڑھے گا وہ حضور کی زیارت بھی کرے گا نہیں کرے گا؟ پر ایک صحابی ہیں نبی نے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ان کے پیچھے خود حضور نے نماز پڑھی ہے، تو اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا پر حضور نے تو دیکھا ہے نا، تو حضور کے دیکھنے سے بھی صحابی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک تو نبی کو دیکھے تب بھی صحابی، اور اگر وہ کلمہ پڑھے اور حضور اس کو دیکھ لے، وگرنہ تو حضرت اویس کرنی بھی حضور کے زمانے میں تھے نا، پر دیکھا نہیں انہوں نے بھی، حضور نے بھی نہیں دیکھا، محفل نصیب نہیں ہوئی تو تابعی بن گئے، صحابی نہیں بنے، پر تابعی اتنے اعلیٰ بنے کہ میرے آقا نے فرمایا علی اور عمر جب تمہاری اویس کرنی سے ملاقات ہو تو اپنے حق میں اور میری امت کے حق میں اس سے دعا کروانا۔ یہ قصہ پھر سناؤں گا۔ تو صحابی وہ ہے جو حضور کی مجلس میں کلمہ پڑھے، حضور اس کو دیکھے یا وہ حضور کو۔ ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی، اگلی بھی سنو۔ پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ہے صحابی کی ڈیفینیشن، وہ نہیں جو یہ بکواس کرتا ہے، یہ ہے۔ اب جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے ان کو دیکھا،
تو اگر نبی کے بعد جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے، بولو صحابیت کا دروازہ بھی۔ اگلا فرق سمجھو، نبی سے رب گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی کو رب گناہ پہ رہنے نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے ہو؟ نبی تو معصوم ہے، بولو گناہ ہو سکتا، پر اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اب یہ نمونہ نبی پیش نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے ہو؟ عورتوں کی لڑائی ہوئے تو کی کرنا چاہیے؟ نبی تو مرد ہیں، اس کا کیا مسئلہ؟ تو اللہ نے آپ کو ازواج مطہرات عطا فرما دی، انہوں نے عورتوں کے سارے مسئلے بولو حل کیے نہیں کیے؟ وہ بھی نبی کا فیضان ہے۔ اب صحابہ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ یا تو رب گناہ سے بچا لیتا ہے، یا گناہ اگر ہو جائے تو رب توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایک بندہ چلا گیا تبلیغی جماعت میں، شرابی تھا، زانی تھا، جوئے شوئے کراتا تھا۔ اب تبلیغ والوں کی عادت بڑی عجیب ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی بھی اور ہماری یہ ہری پگڑیوں والی کی بھی یہی عادت ہے، وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ جتھے پنڈ چ جان نا چیلا سروزہ لوان نال دسن یہ شراباں پیندا سی، اللہ نے قبول کر لے، یہ جوئے کراندا سی جناب، یہ بڑا زانی سی، ہن کر گیا توبہ۔ وہ جدو کتے ہفتہ گزریا تو اس آخیا خدا دا نا جے میں کوئی چھپ کے کیتے سن تسی سارے علاقے نو دس چڑیا ہے، وہ تسی مگروں لو میرے کہڑے پاسے پہ گئے ہو، میں جڑے جڑے کیتے سن تسی سارے علاقے نو دس چڑیا ہے، یہ بڑا پیڑا سی، ہن توبہ کر لی۔ انہیں کہا جان دیو جنہاں ایباں تے رب نے پردہ پایا تسی کیوں کھولی جاندے ہو؟ آج دیکھو صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، ان پر سزائیں بھی لاگو ہوئی ہیں۔ ایک قصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر آج کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر 2 ٹکے کا انسان کیمرہ لگا کے سامنے اپنی عدالت میں صحابہ کو کھڑا کر کے کہے اے گناہ نہیں کیتا صحابہ نے، اے نہیں گناہ کیتا، اور یہ اتنا بدبخت ہے اگلی بات نہیں کرتا، وہ گناہ والی کرتا ہے اور توبہ والی۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ماعز اسلمی، سارے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہے، اب ان سے زنا سرزد ہو گیا تو یہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ یہ سوچ ساڑھے چ کدے نہیں آ سکتی۔ میں دعا پتہ کی کرتا ہوں نا، یا اللہ سارے بھی عزت دی حفاظت فرمائی، جیڑا ساڑھے فرقے دا نہیں، اسلام دا نہیں، وہ دی بھی عزت محفوظ فرما۔ عزت ایک علیحدہ ٹاپک ہے بھائی، اور میرے نبی نے فرمایا اے بیت اللہ میرے امتی دی عزت تیرے نالوں بھی اعلیٰ ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مسلمان دی عزت کعبے نالوں بھی زیادہ ہے، اور اسی جناب جندہ دل چاہیے تار تار کر دئیے، اپنی زبان نال ہی انہیں الزام لا دئیے۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے کسی تے الزام لایا، تہمت لگائی، سنی سنائی گل اگے چلائی، اینو اللہ قیامت والے دن پوری دنیا دے سامنے جہنم دا لباس پہنائے گا، باقی سزا بعد دی، پہلے اینو کپڑے پوائے جان گے جہنم دے۔ اسلام ہے بھائی، اسی مسلمان ہاں۔ حضرت ماعز آئے، حضور نے ادھر رخ کر لیا، وہ پھر آیا، حضور نے دوجے پاسے، انہیں پھر آیا، اگو آپ نے خود فرمایا کہ انہیں شراب تو نہیں پیتی؟ صحابہ کہنے لگے جی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ فرمایا پاگل تو نہیں؟ یعنی اگر کوئی کہہ دینا تو حضور نے چھڑ دینا سی۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے پھر خود فرمایا کہ تو قریب گیا ہوئے گا، بوسو کنار کیتا ہوئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں پورا فیل کیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا استحاد نافذ کرو، انہوں نے سنگسار کیتا گیا۔ ایک صحابی تے کپڑیاں تے انہیں خون دے چھٹے پہ گئے، انہیں کوئی لفظ غلط کہے کہ بدکار سی، ایسا کوئی لفظ کیا سخت۔ میرے نبی نے سن کے انہوں نے بلایا، فرمایا قریب آؤ، اے گل انہوں کدے نہیں دسن گے تانوں، اینی گل دس کے تواڈے دل چ بھی آ جائے گا اوہ یہ کی ہو گیا، صحابہ انج کر گئے، اگلی گل بھی سنو۔ آپ نے فرمایا جیڑی توبہ اس ماعز اسلمی نے کیتی ہے نا، اگر میں انہوں تقسیم کر دیا اللہ میری پوری امت کی بخشش فرما دے گا۔ یہ گل کوئی نہیں دسدا۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی سے رب گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی کو رب گناہ پہ رہنے نہیں دیتا۔
بولو جی صحابی کو رب گناہ پہ رہنے، تو نبی معصوم، صحابی محفوظ، ایک بات۔ دوسری بات، اب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، تو نبی کی طرح یا صحابی کی طرح؟ اب دیکھو نا، انہاں مسئلے کا کوئی نہیں پتا، یہ ضرورت ہے بھائی۔ نبی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول، میں محمد۔ اس طرح جو کلمہ پڑھے کافر ہے۔ اب امت میں کوئی اس طرح کلمہ پڑھ سکتا؟ کوئی کہے جی میں محمد اللہ کا رسول، کافر ہو گیا۔ ہم کس طرح کلمہ پڑھیں گے؟ جس طرح محمد کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ وہ کیا تھا؟ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پڑھو، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ہم ایمان لائیں گے صحابہ کی طرح، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ جب تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ آخری بات جناب عالی، یہ قرآن میرے سامنے ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے دوسرا شروع ہو رہا ہے، دوسرے میں پڑھ لیجئے۔ منافقوں نے آ کے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، نبی کو نکال دیا، نبی کی بات نہ کی، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح محمد کے صحابہ لائے ہیں۔ تو نبی بھی نہیں کوئی آئے گا، صحابی بھی کوئی، نبی کا منکر پکا کافر اور صحابی کا منکر پکا فاسق و فاجر، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ سورہ عبسہ کی آخری آیت کہ جہاں کافر جائیں گے وہیں فاسق و فاجر جائیں گے۔ تو نبی کا گستاخ بھی پکا جہنمی اور صحابہ کا دشمن بھی پکا جہنمی ہے۔ ہاں، صحابہ کا گستاخ تو کافر نہیں، پر جو صحابہ پر بھونکے اس سے بڑا بھی کافر ہے۔ ایک کہتا ہے میں صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، تو کافر نہیں کہیں گے۔ وہ کہتا ہے جی حضرت علی سب سے اعلیٰ ہے، اس پر کافر نہیں کہیں گے۔ پر جب وہ حضرت ابو بکر کو کہے گا جی وہ تو باغ فتح لوٹ کے لے گئے تھے، ظالم تھے، غاصب تھے معاذ اللہ، تو پھر یہ مسلمان رہ سکتا؟ تو نبی کا ایک مسئلہ اور رہ گیا، ایک کام نبی نے کیا اور صحابہ نے، تھوڑا سا بولو نا یار، صحابہ نے، اب ہم کیا کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور بولو نا کھوج کے، نہیں بول رہے، پھنس گیا نا بادشاہ۔ نبی نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ بولو ہم بھی، کیوں؟ نبی نے 11 شادیاں کی ہیں اور صحابہ نے 4 کی ہیں، 11 کرو گے یا 4 کرو گے؟ چلو کہہ کے دل تے خوش کر لو، کرنی تے تسی کی تے میں کی، بولو تو صحیح۔ ہم 1 2 3 4، ایک مسئلہ چلا ہوا ہے۔ ایک بے وقوف مفتی نے ٹی وی میں کہا جی اس نے پہلے نکاح کرایا پھر کرایا۔ میں نے کہا مفتی صاحب پورا مسئلہ کرو، اگر عدت کے دوران نکاح پڑھایا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوا اور پڑھانے والے کا بھی، اور نہیں بول دے ہو تسی، پڑھانے والے مولوی صاحب کا بھی، پر وہ ایسا کوئی بے وقوف مولوی ہے وہ اس کے نکاح کی بات کرتا ہے، اپنے کی کیوں نہیں کرتا؟ اور جو ایسے نکاح میں گواہ بنے، بولو ان کا نکاح بھی ختم۔ دوران عدت نکاح پڑھانے والا کافر ہے، مسلمان ہی نہیں۔ یہاں بات کرو، اگر تم پورے مفتی ہو یا پھر ہمیں بلا لو، ہم تمہیں شریعت کا مسئلہ بتائیں گے کہ وہ نکاح نہیں ہوا، تمہارا بھی نہیں رہا اور گواہوں کا بھی، تو اس کا تو بتا رہے ہو کہ اس نے دوبارہ پڑھا لیا، اپنا بھی 10 ہے، تو دوبارہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا اس کے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، ایک عمل نبی نے نہیں کیا، صحابی نے کیا ہے،
کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس کی مثال حضور نے اذان نہیں دی۔ بولو، اگر حضور اذان دیتے احمد آباد کے وہ لوگ کافر ہو جاتے جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ نبی بلائے اور کوئی نہ آئے تو مسلمان رہ سکتا۔ اذان صحابہ نے دی ہے، نبی نے قبول فرمائی ہے، اب ہم صحابہ والا عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، خرگوش کا گوشت حضور نے نہیں کھایا، پر آپ کے سامنے صحابہ نے کھایا ہے، اب کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ چلو یہ کتے لب جائے تو مینوں بھی بلا لیا جائے، پر بولو تو صحیح بھائی، اب خرگوش کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ حضور نے نہیں کھایا پر صحابہ نے تو کھایا نا، اور حضور نے روکا نہیں، تو سبحان اللہ۔ اب ہم بھولے نماز میں تو سجدہ صاحب ہے، حضور بھول گئے، ایک رکعت رہ گئی، باہر چلے گئے، مسجد نبی سے تشریف لے گئے، صحابی نے وہاں بتایا، حضور واپس آئے، وہیں سے رکعت پڑھا کے سجدہ صاحب نہیں کیا۔ پر صحابہ نے سجدہ صاحب کیا ہے، بولو اب ہم کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، میرے نبی کریم نے وہ صحابی جس کا جانور چھوٹا تھا اور وہ قربانی سے پہلے کر بیٹھا نماز سے، فرمایا جا یار تیری ہو گئی، بولو تیری، اور کوئی کر سکتا؟ تو صحابہ کا مقام سمجھو، صحابہ کے بغیر قرآن پورا نہیں ہوتا۔ یہ 30 پاروں والا قرآن صحابہ نے دیا ہے، نبی نے نہیں دیا، صحابہ نے دیا ہے۔ اذان صحابی کے خواب میں آئی، پہلے خواب عبداللہ بن زید نے دیکھا، پھر حضرت عمر بن الخطاب نے دیکھا، اور وہ جو یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، حضرت عمر نے کہا ڈالو، یہ پکا جھوٹ ہے۔ حضرت بلال نے کہا تھا حضور کو بلانے کے لیے، یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، فرمایا بلال اس کو اذان کا حصہ بنا دو۔ کہتے ہیں جی اسی نہیں پڑھنی، کیونکہ حضرت عمر، میں کیا تہاڈی حضرت عمر نال 302 ہی نہیں مکن ڈئی، 1400 سال ہو گئے تانوں کہدا بیر ہے؟ وہ جی تراویاں حضرت عمر کی ہیں، تراویاں میرے نبی نے پڑھی ہیں، جماعت بھی حضور نے کرائی ہیں، اور تراویاں کسی کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کی خلافت میں نہیں ہوئی، میں نے کہا صحابہ اپنی اپنی پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوئی، حضرت عمر نے نبی والی جماعت دوبارہ زندہ فرما دی ہے۔ کہتے ہیں جی متع حلال ہے، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندو، خدا تمہیں مرنے سے پہلے ہدایت دے، حضرت عمر نے حرام نہیں کیا، فتح خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا علی اعلان کر دو آج کے بعد کھوتا بھی حرام ہے تے متع بھی، یہ حضور نے، اور اعلان حضرت علی نے کیا ہے، حضرت عمر کا اس میں کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جو متع کرے گا میں زنا کی حد جاری کروں گا۔ اے غصہ ہے، کیونکہ عمر بڑی غیرتوں والا ہے نا، تو غیرتوں والوں کو پسند آئے گا، اڈے والوں کو تو چکلے والوں کو تو پسند نہیں آئے گا۔ تو بھائی صحابہ محفوظ، انبیاء معصوم، نبیوں سے گناہ ہونے نہیں دیتا رب، صحابہ کو گناہ پہ رہنے نہیں دیتا رب۔ نبی تو جنتیوں کے سردار ہیں، صحابہ پکے جنتی ہیں۔ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کریں گے، آپ ذرا وقت پر آیا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کے سنتے پڑھ لیجیے۔